السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ اللہ سب کی زندگیوں میں خوش رکھے، باز رکھے۔ میں ویسے سوچ رہی تھی کہ میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں ییلو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو نہا کے، آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی قوم ہے، جتنا کسیا کپڑا آئے گا اتنی اچھی نہیں آتی ہے۔ میں نہا کے یہی والی شرٹ پہنتی ہوں، یہ مطلب گھس پٹ گئی ہے اور وہ تھوڑی سی کھلی بھی ہے کیونکہ وزن میرا کم ہو گیا ہے، تو یہ تھوڑی سی لوز ہو گئی ہے، تو اس کو پہن کے تھوڑا سا بندہ آرام سے سوتا ہے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شروع میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ٹاپک زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے خیال میں کسی کے لیے بھی سینسٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی بات اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے جب یوٹیوب کا چینل شروع کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تھوڑی سی اپنے سراؤنڈنگس چینج کریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سراؤنڈنگس کہاں سے چینج ہوں گی، کچھ بھی نہیں چینج ہوگا۔ میں صرف آج ایک بات کہنا چاہوں گی، بے شک یہ بچے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کرے کہ وہ لوگ دیکھیں، جو میرے ساتھ ہوا، جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا، وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے زندگی میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے زندگی میں لوگوں کو سپیس دینا شروع کر دی، یہ میری عادت بن گئی کہ بھائی ہے، اچھا جب بھی سالن بنتا تھا ایک نیچرل سی بات ہوتی تھی کہ بھائیوں کے لیے 2 بوٹیاں اور بنیا سالن 2 کٹوریوں میں لگا پڑا ہوتا تھا، باقی کھلا پانی اور وہ ہم لوگ پیتے تھے۔ یہ نہیں کہ ماں زیادتی کری تھی، وہ مطلب ایک نیچرل چیزیں ہمیں لگتی تھیں۔ اور سوٹ باجی سے یونیورسٹی پڑھتی تھی، پھر ان کو ضرورت ہوتی تھی کپڑوں کی، اور یہ بات بھی میں فیل نہیں ہو رہی ہوتی تھی، صرف میں یہ آپ کو اینڈ پہ آ کے سمجھ آئے گی میری بات کی۔ تو باجی نے کپڑے سلوانے ہوتے تھے، پھر ہم ویٹ کرتے تھے، وہ سلوائے گی، پھر اس کو میرے سے بڑی بہن پہنے گی، اور پھر میری باری آئے گی۔ تو یہ ساری باتوں نے زندگی میں بہت زیادہ میں نے لوگوں کو سپیس دینی شروع کر دی۔ میں نے بریک بھی مارا ایجوکیشن کو بیچ میں، حالانکہ میں پڑھ سکتی تھی، وہ میڈیکل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 10 دن کے اندر بی اے کر لیا تھا۔ میں اتنی لائق نہیں ہوں، دنیا میں کوئی بھی اتنا لائق نہیں ہو سکتا کہ بی اے کو بغیر پڑھے کر لے، یہ واقعی میں ہی ماں باپ کی دعائیں۔ آج کیونکہ ماں باپ نہیں ہے نا، شاید اس لیے وہ چیزیں، وہ فیلنگز آتی ہیں کہ یار کتابوں کے بغیر بی اے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پریسی کیا ہے، وہ اور سمری کیا ہوتی ہے، کنٹینٹ کیا ہے، اس دور کی بات کر رہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں سمری، وہ رول نمبر سلپ بھی گھر بھول آئی، اس وقت وہ موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل تھا، کسی کے گھر فون کرنا تھا، امی نے سننے آنا تھا، پھر امی نے ڈھونڈنا تھا، 1.25 گھنٹہ میرا پیپر دیر سے شروع ہوا۔ تو یہاں پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ میں جب بھی کبھی کسی کے گھر جاتی تھی تو میں نے واپس آنا، یا بارش ہو جانی، یا کوئی ایسا طوفان مطلب آ جانا ڈسٹ کا، تو یقین کریں میں گھر جاتی تھی تو میری امی سورت طارق پڑھتی تھی، امی کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میری بیٹی ڈرتی ہے ان چیزوں سے۔ شاید ان چیزوں کی چکی آہستہ آہستہ سے پھر عادت ڈل گئی۔ جب شادی ہوئی ٹل اینڈ جو بھی تھا، تو یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ میں ایک بے ضرر بندہ ہوں، اور میں نے کسی بات پہ بھی نہیں بولنا، بس جو ماں باپ فیصلہ کریں گے، بہن بھائی کریں گے، وہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن جب شادی ہو گئی، سب کو ٹھیک ہے جی ہو گئی، سمجھیں کہ سب کچھ رشتوں کو سمجھنے لگ گئی، میں نے زندگی میں کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا، روٹی بنانی نہیں آتی تھی، سالن بنانا نہیں آتی تھی، چائے بنانی نہیں تھی آتی، کوئی چیز نہیں آتی تھی، انڈا ابالنا نہیں آتا تھا، اتنا گھر بڑا برا گھر تھا، چائے نہیں بنانی آتی تھی، بٹ اینی وے ساس میری بہت اچھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، میں نے ان سے کپڑے دھونا تک سیکھا، مجھے انہوں نے زندگی میں چلنا سکھایا، ہمیشہ مجھے کبھی گرنے نہیں دیا میری ساس نے۔ میں جب شادی کر کے آ گئی تو شوہر باہر تھا، جب بھی شوہر آتا تھا ایک نیا جھوٹ بول کے، اور ہوتا نا لپے چپے لگا کے، یہ شاید وہ عورتیں سمجھیں گی میری بات کو جو اس میں سے گزر رہی ہیں، تو ان چیزوں کو روک لو، جوانی گزر جائے گی، وہ تر واپس نہیں آنی ہے۔ میں بیوقوف بن جاتی تھی، جب بھی میں ہسبینڈ نے جاتے تھے نا، یقین کریں کہ آدھی جان جسم سے نکل جاتی تھی،
میں ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مرا ہوا انسان ہے نا، تو آپ اس میں پتہ نہیں ہفتے 2 ہفتے بعد جان آئے گی کیا کروں گی، کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، فون بھی اس وقت اتنے نہیں آتے تھے، نہ کوئی کال، نہ کوئی مزاج ایسا تھا، ابھی تو مزاج ہی نہیں ملے تھے آپس میں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ گھر کون ہے، خاوند کیسا ہے، مطلب سب کچھ چیزوں کو میں نے سیکھا، میں نے اتنی زیادہ جنگ لڑی کہ میں تھک جاتی تھی، اب آ کے میں تھک گئی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ سے دیکھا زندگی میں، ابو کو دیکھا کہ وہ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، خیر ان سارے حالات کو بھی دیکھ رہی تھی، واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، واپسی کا راستہ اس لیے نہیں تھا کہ میں استعمال ہی نہیں کر سکتی تھی، بٹ چھوڑیں، یہ معاشرے کا بڑا تلخ پہلو ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ پتر ساڑھے بچ طلاق نہیں لینی بیٹی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں یہاں آ گئی، یقین کریں کہ میں نے یہاں آ کے بہت زیادہ دل لگا کے پڑھا، بہت زیادہ پڑھا، ماشاء اللہ سے میں نے ایم اے بھی کیا، بی ایڈ کیا، پھر ایم ایڈ کیا، ایم فل کیا، بہت پڑھا، جاب کرنے کی میں نے کوشش کی، نواز شریف کا دور تھا، پتہ نہیں شہباز شریف کا، بہت زیادہ اسکیلز وغیرہ کی جابس بھی آئیں، میری سلیکشن ہو جاتی تھی، میری خیر سے نندیں، ساس، جیٹ سب کہتے تھے نہیں 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 سانو نہیں لوڑ، سن پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین کریں یہ وہ دلدل تھی جس میں دھس رہی تھی، یہ وہ آگ کا دریا تھا، یقین کریں یہ وہ بھور تھا آگ کا جس کے اندر میرا سب کچھ سڑ رہا تھا، میرا دل ختم ہو رہا تھا، میرا دماغ ڈپریشن سے بھر چکا تھا، میں کسی کے آگے رو نہیں سکتی تھی کہ ماں میں تکلیف میں ہوں۔ میں آج ایک واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، نام نہیں لوں گی، میری جو سب سے بڑی سسٹر ہے، میں نے ان کو اپنی ساری باتوں کا پتہ تھا، تو ایک دن باجی نے کہا کہ نہیں میں آج بھائی سے بات کرتی ہوں تو تم ضرور کرنا بات، بہرحال وہ کیا تھا کہ باجی بھی میری بہنیں بھی سن لیں گی اور وہ بھی سن لیں گے، یقین کریں بیٹا میری گود میں تھا، بھائی کا فون آیا تو خاوند پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر ہوا تھا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں چپ کر کے بیٹھی دودھ پلا رہی تھی اور بچہ روئی جا رہا تھا، اور بھائی نے مجھے فون کیا، اس نے کہا یہ تیرے برا دا فون ہے، بھائی نے مجھے فون کیا، پوچھا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں بس جی 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 کرتی آئی، تو آنا چاہنی ہے، میں تو لینا جانا، یہ ہے فلانا ہے، میں نے ہر بار سے وہ ڈینائی کر دیا کیونکہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں کیا بات کرتی، میں اپنے بہن بھائیوں سے گلہ نہیں کر سکتی، یہاں پہ میں ضرور کہوں گی، بہرحال یہاں پہ عورتوں کو نا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر رہی ہیں، میں تو بہت اچھی عورت ہوں، میں نے تو کمپرومائز کر لیا ہر چیز پہ، یار یہ کون سا کمپرومائز ہے جو تمہاری قبر کے اوپر بننا ہے، یار پہلے تو خاوند کو برداشت کیا، پھر اس کی کبھی کون سا ایسا معاشرہ ہے جس پہ ہمیں اب مولوی سکھاتے ہیں کہ بیٹی کو فرض ہی نہیں ہے کام کرنا، ہماری تو پی نکال دی ان لوگوں نے، ہمیں تو بیماریوں میں لگا دیا، تو آج جا کے جب سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگوں کو زبانیں لگ گئی کہ بیوی کا، مجھے تو یہ نہیں سکھایا گیا تھا، میں تو اپنی ساس کی باقاعدہ خدمت کرتی تھی، میرے تو سسرال والے ایسے میں ہوتی تھی کہ میرا بھی روزہ ہوتا تھا، افطاری کے برتن وہیں پڑے ہوتے تھے، سارے چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور میرے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا تھا، اگر میں برتن نہیں اٹھاتی تھی اور میں جا کے لیٹ جاتی تھی تو مجھے آتے جاتے میرے دروازے کے آگے سے گھوریاں نکالی جاتی تھیں کہ یہ لیٹ کیسے گئی، تو انہیں برتن کیوں نہیں دھوتے، بہرحال اٹھ کے برتن دھوتی تھی، ڈر لگتا تھا، ٹل اینڈ بس یہ کہ پھر اس کے بعد جب بچے ہوئے، بچوں کو میں نے کہا جی نہیں نہیں میں مر جاؤں گی بچیاں کے بغیر، میرے بچے میں یہ کر دوں گی، میں ان کو ڈاکٹر بناؤں گی، ان کے پیچھے بھاگی، ان کی بہت ساری غلطیوں پر پردے ڈالتی رہی، میں ان ماؤں کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں بچوں کی کسی بات پہ پردہ مت ڈالو، جس بات پہ بچے پہ پردہ ڈالا جاتا ہے وہ بچہ آپ کو کتے والی کرتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے برے ہیں یا کیا ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے، نہ میں نے کبھی سوچا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں نے بچوں کو بھی اپنے سر پہ سوار کر دیا، وہ بھی میرے پہ حکومت کرنا شروع ہو گیا، بس اسٹوری کا اینڈ جہاں تک ہی کروں گی، کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ہر بندے کو میں نے عادت ڈال دی
کہ میں تو بہت مضبوط ہوں. میں مضبوط نہیں تھی. اب میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو کہہ کے دنیا سے جاؤں کہ اللہ کا واسطہ میری قبر پہ پھول ڈالنے نہ آنا، بس میرے لیے گھر بیٹھ کے دعا کر دینا. بس میری اور کوئی ایکسپیکٹیشنس نہیں ہیں، اتنی برداشت نہیں ہے جتنا میں نے سہ لیا، لیکن میں نے خدا سے کیا وعدہ پورا کیا. اور آپ لوگوں سے پتہ نہیں، کبھی کبھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے غلط سمجھتے ہو، کیونکہ آپ لوگ اگر مجھے تھوڑا سا پروموٹ کرتے تو شاید میرے پاس میں پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی. کیونکہ میں نے جب سارا انالائز کیا تو میرے پاس یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں لاسٹ چانس تھی کہ یہ مجھے بچا سکتی تھی مرنے سے، یہ مجھے زندگی کی طرف لا سکتی تھی. کیونکہ میں کوئی چیز بھی آرٹیفیشیل کرنا نہیں چاہتی تھی، ہر چیز جینوئن کرنا چاہتی تھی. اور جب میرے پاس موبائل ہی اچھا نہیں ہوتا، میں کہنا کیا کچھ کرنا تھا، میرے ہاتھ اب ٹوٹ رہا ہے یہ والا، میں نے کیا اتنی دیر ولاگ بنانا تھا. بٹ اینی وے، اللہ کی نعمتوں میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اس کی تو یہی نعمتیں خدا کی بہت ہیں، جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا ہی ادا نہیں کر سکتے. لیکن زندگی میں لوگوں کو اتنا سر پہ مت چڑھاؤ، اولاد کو اس کی جگہ پہ رکھو. یہ اولاد سب سے زیادہ ذلیل کرتی ہے. کہتے ہیں نا اولاد فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا زندگی میں آپ کو، وہ کہتے ہیں نا، تکلیف اسی سے ملتی ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو ہمیشہ، چھوٹی سی لائف ہے، پتہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی، وہ صدواس میں تو برداشت نہیں کر سکتی. یقین کریں کہ میں برداشت نہیں کر پا رہی. میرا سر پھٹا جا رہا تھا، بہت درد ہو رہی ہے سر میں، بہت زیادہ. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بیمار نہ کرے ایسی بیماریوں میں کہ بچے رول گئے، خاندان چلا گیا. اتنا بڑا امتحان اللہ نے دیا. بس اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی، بچے کی اگلی زندگی آسان کرے اور ماں باپ کو صبر دے، اور بیوی تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت دے. باقی آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، اور جلدی جلدی سے مجھے سبسکرائب کیا کریں، اور جتنی جلدی ہوتا ہے میرا واچ ٹائم کمپلیٹ کرواؤ. اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.